قاری غلام مدنی سہیوال سے سوال کرتے ہیں، کیا سنت موقدہ چھوڑنے سے آدمی گنہگار ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت موقدہ ہیں، کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سنت موقدہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کے 4 اور ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد کی 2، مغرب کے فرض کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ سنت موقدہ ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت زیادہ ترغیب بیان کی گئی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان 12 رکعتوں پر پابندی اختیار کرے گا تو اللہ کریم جنت میں اس کے لیے گھر تیار فرما دے گا۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نمازیں ہمیشگی سے ادا کی ہیں۔ تو وہ سنت جس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے عمل کیا ہو، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، کبھی کبھار اگر بلا عذر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یوں ہی اگر کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر اگر آپ اسے چھوڑے رہیں گے یا عام طور پر چھوڑنے کا معمول بنا لیں گے تو بہت سے فقہائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ سنت موقدہ کو بلا عذر اکثر و بیشتر چھوڑ دینے والا گنہگار ہوگا۔ اور اس بات پر بھی سب فقہائے کرام کا اجماع ہے کہ اکثر اوقات سنت موقدہ کو چھوڑ دینے والا شخص قابل ملامت ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، اس بات کا قوی امکان موجود ہے۔ ایسے شخص کو ملامت کی جائے گی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی کہ سنت موقدہ کو کیوں ترک کر رہے ہو۔ اس کی مثال آج کل مارکیٹ میں آئے دن نت نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے نماز فجر کے فرضوں کی دونوں رکعتوں میں امام کو چاہیے کہ بقیہ نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے، جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے۔ ایسا کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ ان میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت ہے، اور لیکن ہے بھی سنت موقدہ۔ اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ سنت موقدہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ آج کل نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، انہیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں 1 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے اور دوسری میں سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، اور رکوع و سجود کر کے 2 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھر لیتا ہے، اور روزانہ اس کا یہی معمول بن گیا ہے، تو کیا آپ امام کے اس عمل کو درست قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر نماز فجر ادا کر لیتے ہیں، تو یقیناً ایسا عمل کوئی بھی امام کو نہیں کرنے دے گا۔ ہاں، اگر کبھی سفر کا ارادہ ہے، جلدی ہے یا سفر میں ہے، تب تو کوئی بات نہیں، لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ، طوال مفصل پڑھو، اس میں جو طویل صورتیں ہیں وہ والی صورتیں آپ فجر میں تلاوت کریں، تلاوت کی مقدار آپ اس میں بڑھائیں، یہ کیا ہے کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں اور وہ دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقدہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ادا کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اگر تم کہیں سے یہ دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض یا واجب ہے تو میں لمبی قرات کروں گا، فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ آپ کہیں گے بھائی لمبی قرات فرض واجب تو نہیں ہے، اگر لمبی قرات کرنا فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی یا سجدہ سہو واجب ہوتا، نماز تو ہو رہی ہے آپ کی، لیکن جو نماز پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پراپر طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ جو پراپر طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
اور صحابہ و تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ بھی فرض واجب نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مسلسل نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پراپر طریقہ نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز کے 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے۔ آپ ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں اور فرضوں کے بعد 2 رکعتیں لازمی پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور اسی طرح عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں سنت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھتے تھے۔ سو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ آج کل جو جدت پسندی معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ سنت مؤکدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ بس فرض پڑھو اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ کبھی جلدی ہو یا سفر میں ہوں، سفر میں بھی جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں اس وقت آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر تو سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے اور آپ بالکل سکون کی کیفیت میں ہیں تو وہاں بھی سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو اس وقت سنت مؤکدہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ پہنچ گئے، وہ آپ کا قیام گاہ ہے، آرام و سکون کی جگہ ہے، تو وہاں پر سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کو یہ سنت ادا کرنے میں حرج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا تو وہاں سنت مؤکدہ چھوڑی جا سکتی ہے، جہاں حرج نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بات اکثر فقہا کے نزدیک گناہگار کرنے والی ہے، ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے کہ جو بندہ سنت مؤکدہ کو مسلسل نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ سب فقہاء کرام کے نزدیک قابل ملامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مؤکدہ کا بڑا اہتمام کرتے رہیں تاکہ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آمین۔